السلام علیکم دوستوں، میرے چینل کہانی نکڑ کی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ یمن کے ایک پرانے قصبے میں ایک محنتی سوداگر رہتا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ نہایت ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتا تھا۔ وہ دن رات بازاروں میں گھوم پھر کر اپنا کام کرتا اور شام تک اتنا کما لیتا کہ اس کے گھر کا چولہا جل سکے۔ بازار میں سب اسے پہچانتے تھے اور اس پر اعتبار کرتے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے اسے بہت بڑا سبق سکھا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اسماعیل اس روز بہت خوش تھا کیونکہ بازاروں میں دوسرے ملکوں سے ایک قافلہ آیا اور سب کا سامان خوب بک رہا تھا۔ اس نے صبح سے شام تک خوب کاروبار کیا اور 400 دینار جمع کر لیے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی اور ساتھ ساتھ یہ اس کی زندگی کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والا دن تھا۔ دن بھر کی محنت اور کامیابی سے اس کا دل خوش تھا۔ وہ اپنی کمائی کو جیب میں رکھ کر گھر جانے کے لیے نکلا۔ اسماعیل کی ایک عادت تھی کہ وہ بار بار اپنے جیب پر ہاتھ مارتا اور دیکھتا کہ اس کا سامان موجود ہے یا نہیں، چونکہ اس بازار میں بہت سے چور تھے جو نہایت نفاست سے لوگوں کی جیب کاٹ لیتے۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا اور لوگ دکانیں بند کر رہے تھے۔ اسماعیل گلیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے دن بھر کے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی جیب تھوڑی ہلکی ہو گئی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور جلدی سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر جب اس نے جیب کو ٹٹولا تو یوں لگا جیسے وہ رک سا گیا ہو۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اس کی ساری کمائی غائب ہو چکی تھی۔ اسماعیل کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے اختیار رونے لگا۔ سڑکوں پر آتے جاتے لوگ اسے اس طرح بے حال دیکھ کر اسے پاگل سمجھنے لگے، لیکن اسماعیل کی پریشانی ایسی تھی کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ بازار کی طرف واپس جائے گا اور ہر جگہ اپنی تھیلی کو ڈھونڈے گا۔ بازار کی گلیوں میں دوبارہ پہنچ کر اس نے ہر جگہ چھان ماری اور آتے جاتے ہر گزرنے والوں سے پوچھا، کیا تم نے میری تھیلی دیکھی ہے؟ میری 400 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ مگر ہر طرف سے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں سے اسے کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ جتنا وہ تلاش کرتا گیا اتنی ہی مایوسی اس کے دل میں بڑھتی گئی۔ اب اسماعیل نے ایک نیا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بازار میں کھڑا ہوا اور اعلان کرنے لگا، میری ایک تھیلی جس میں 400 دینار ہے کھو گئی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ میری وہ تھیلی مجھے واپس لوٹائے گا تو میں اسے 200 دینار انعام میں دوں گا، یعنی کہ آدھی دولت انعام میں دے دوں گا۔ اس اعلان نے لوگوں میں سنسنی پیدا کر دی۔ اب ہر کوئی اس تھیلی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، کیونکہ 200 دینار کا انعام کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی وہ تھیلی نہیں ملی۔ دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ اسماعیل تھک ہار کر گھر واپس لوٹا۔ دل میں غم اور افسوس تھا کہ اس کی ساری محنت برباد ہو گئی۔ اس رات وہ سو نہ سکا اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ دوسری طرف اسی قصبے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ زید کے پاس نہ کوئی مال و دولت تھی اور نہ ہی کوئی بڑا گھر۔ وہ مزدوری کر کے مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اسی روز جب زید اپنی مزدوری ختم کر کے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو اسے راستے میں ایک تھیلی ملی۔ تھیلی اٹھا کر جب اس نے اس کا وزن محسوس کیا تو اس کے دل میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور فیصلہ کیا کہ یہ وہ تھیلی نہیں کھولے گا اور کسی بھی طرح سے اس کے مالک کو واپس کرے گا، چاہے اس میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو۔ وہ یہ تھیلی اٹھائے بازار میں گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تھیلی ایک تاجر کی ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ تھیلی ڈھونڈنے والے کو آدھے دینار انعام میں دیا جائے گا۔ اس مزدور کے دل میں امید جاگ گئی کہ اس کے دن بھی بدلنے والے ہیں اور 200 دینار سے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھ لے گا۔ اگلے دن صبح سویرے زید وہ تھیلی لے کر اسماعیل کے گھر پہنچا۔ اسماعیل اس وقت تک سو نہیں سکا تھا اور اس کے چہرے پر مایوسی اور تھکن واضح دکھ رہا تھا۔ زید نے دروازے پر دستک دی اور جب اسماعیل باہر آیا تو اسے کہنے لگا، یہ رہی آپ کی تھیلی، میں نے اسے راستے میں پایا تھا اور آپ کے اعلان کے مطابق میں آپ کے پاس واپس لایا ہوں۔ اب آپ اپنے اعلان کے مطابق مجھے 200 دینار انعام میں دیجیے۔ اسماعیل نے جب اپنی تھیلی کو دیکھا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا، لیکن پھر ایک لالچی خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسے 200 دینار انعام میں دے دیا تو میرے پاس تو آدھی دینار رہ جائے گی اور اس تھیلی کا مالک تو میں ہوں۔ اسی لیے اب وہ بہانے بنانے لگا
और जैद से कहने लगा, अरे इस थैली में कुछ कीमती मोती भी थे, क्या वो अभी तक किसी थैले में हैं? जैद हैरान रह गया और बोला, हुजूर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसने कसम खाकर कहा कि मैंने अब तक इस थैली को खोल कर देखा तक नहीं, मुझे जैसी मिली थी वैसे ही आपके पास लेकर आया हूँ। मगर इस्माइल तो इनाम ना देने के बहाने तलाश कर रहा था, लिहाजा उसने जैद की बात मानने से इनकार कर दिया। यूं दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बात बढ़ती गई और बात बढ़ती गई तो दोनों काजी यानी कि वकील के पास पहुंच गए। काजी एक समझदार और ईमानदार आदमी था। उसने दोनों की बात सुनी और सौदागर से पूछा, अगर इस थैली में मोती थे तो तुम कोई निशानी बताओ मोती कितने थे और कैसे थे? इस्माइल अब बातें बनाने लगा, वो ऐसे थे, इतने बड़े थे, वैसे थे, लेकिन कोई मुनासिब जवाब ना दे सका। काजी साहब समझ गए कि ये अब अपने ऐलान से मुकर रहा है, यानी कि इसके दिल में भी बेईमानी आ गई है। इसीलिए काजी साहब ने कहा, मुझे लगता है कि इस मजदूर को जो थैली मिली है ये थैली तुम्हारी नहीं है, क्योंकि ये थैली बहुत ही छोटी है और जिन मोतियों का जिक्र तुम कर रहे हो वो इस थैली में तो समा ही नहीं सकते। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम अपनी थैली के बारे में दोबारा से बाजार में ऐलान करवाओ। मुमकिन है कि तुम्हारी गुमशुदा थैली तुम्हें मिल जाए जिसमें तुम्हारे मोती और हीरे हैं और दिनार भी। इसीलिए मेरा फैसला ये है कि ये थैली इसी गरीब आदमी के पास रहने दो और वो अपने पास इसे 40 दिन तक रखेगा, और अगर 40 दिन तक इसके पास कोई उसका दावेदार नहीं आया तो ये थैली उसी की हो जाएगी। अब इस्माइल का गम दिल से भर गया। वो जानता था कि उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया है। वो शर्मिंदा और मायूस होकर वापस घर लौटा और गरीब ईमानदार मजदूर 400 दिनार की थैली लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जानता था कि इस्माइल के अलावा कोई भी इस थैली का दावेदार नहीं आएगा और उसकी ईमानदारी ने उसे इनाम दे दिया और वक्त ने इस्माइल को भी सिखा दिया कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जबकि जैद की ईमानदारी ने उसे वो दौलत दी जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।